الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تین مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے اور آپ کے آقا فخر دو جہاں سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں انمول ہدایات عطا فرمائی ہیں
اور شاندار نصیحتیں ہمیں اور پوری امت کو عنایت کی ہیں، ان میں سے چند کا بیان آپ کی خدمت میں مسلسل کئی ہفتوں سے پیش کیا گیا۔ اس میں سے ایک نمبر ہے تو اس وقت میں نے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر حدیث کا ٹکڑا پیش کیا۔ یہ تیسرے نمبر کی نصیحت ہے، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہی سے مدد طلب کرو اور تھک ہار کر بیٹھ نہ جاؤ۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ پہلا ٹکڑا، اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، مجھے کوئی مصیبت پیش نہیں آئی، مجھے کوئی ٹینشن اور کوئی الجھن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور اعلان ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو مختلف طرح سے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، مسائل اور مصائب کا انسان شکار ہوتا ہے، اور پھر اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے اپنے طور پر کوئی تدبیر سوچے، اپنے طور پر اس کا کوئی حل تلاش کرے، اپنے طور پر اس مصیبت سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ اور ایک ہمیں اور آپ کو ہمارے محسن، ہمارے خالق، ہمارے مالک اور انسان کو اس دنیا میں بھیج کر انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والی ذات اللہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اچھا چلانے کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ چلایا، اور آخری نبی، آخری پیغمبر، ہمارے اور آپ کے آقا سرور کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تدابیر بتائی، اس کے لیے حل بتایا، اس کے لیے شکل بتائی۔ ایسی پریشانیوں میں انسان گر جائے تو اس کے لیے اس سے بچنے کا راستہ بتایا۔ وہ راستہ وہی ہے، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد کرو۔ مصیبت کسی طرح کی ہو، دنیا سے تعلق رکھتی ہو، دین سے تعلق رکھتی ہو، اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہو، اپنے متعلق سے تعلق رکھتی ہو، اپنے کاروبار سے تعلق رکھتی ہو، جسمانی یا روحانی کسی بیماری سے تعلق ہو، کوئی مصیبت، کسی طرح کی پریشانی، کسی طرح کی الجھن، کسی طرح کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کامیاب ترین اور شاندار آسان نسخہ، جس کو اپنانے کے لیے انسان کو کوئی مستقل محنت نہیں کرنی پڑتی، بس ایک ہی بات، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ ہی سے مدد کرو۔ ہر مصیبت میں اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کے لیے انسان کو بہت اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ ہمیں بہت ساری عبادتوں کا پابند بنایا گیا ہے، ان میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کو انجام دینے کے لیے ہمیں کچھ پابند بنایا گیا ہے اور ہمیں اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، لیکن چند عبادتیں جن میں سے ایک یہ دعا اور اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کسی اہتمام کا پابند نہیں بنایا۔ جب کبھی جہاں کہیں بھی، رات کے اندھیریوں میں ہو، دین کے اجالے میں ہو، در میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجمع میں ہو، اکیلا ہو، جہاں کہیں بھی کوئی مصیبت پیش آ جائے، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ ہی سے مدد کرو۔
اللہ ہی سے مانگو، اور ہاں حل کرنے والا اور مسائل کو آسان کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس میں ذرا برابر ایک معمولی سی اگر کچھ کمزوری آ جائے، ہمارا عقیدہ مزمحل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تو بے شمار ہیں، موقع موقع سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل ارشاد جس میں بے شمار نصیحتیں تھیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اہتمام سے آپ نے ان کو سنائی تھی، اور اس میں سے ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے طلب کرو۔ اس لیے کہ آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور یقین کر لو ساری دنیا جمع ہو کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو یاد رکھیے اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، ہمارے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہماری نظر صرف اللہ کی، صرف اللہ کی طرف۔ اسی طرح سے ایک طویل روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حضرت ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب پہلے پہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور اس موقع سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہچانا نہیں تھا۔ جب لوگوں نے تعارف کروایا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا انت رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول۔ پہلی ملاقات میں آپ نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ اس کے لیے اتنا کافی تھا، نعم انا رسول اللہ۔ لیکن آپ نے یہاں چونکہ ان کے دل میں یہ عقیدہ جمانا تھا، انہیں بتانا تھا کائنات کا سارا نظام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور وہی پروردگار سارے مسائل حل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضرا فدعوته کشفہ عنک، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ تمہیں اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آوے اور تم اس سے پکارو تو تمہاری پریشانی تم سے دور کر دے گا۔ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ، اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں پریشانی اور قحط سالی اور تنگحالی پیش آئے اور تم اس وقت اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش کا نظام فرما کر تمہارے سجدہ گزارے۔ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا إِلَيْكَ، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ تم کسی لبودر چٹیل میدان میں ہو اور تمہاری سواری تم سے گم ہو جائے اور اس وقت تم اس سے مانگو رَدَّهَا إِلَيْكَ، تمہاری سواری تمہاری طرف لوٹائے۔ اللہ کے نبی ایک اس صحابی کو جس کی پہلی ملاقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی کو جانتے نہیں ہیں، پہلی ملاقات میں ان کی دل و دماغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ راسخ فرما رہے ہیں اور انہیں جو سمجھا رہے ہیں اور اپنا تعارف جس انداز میں پیش فرما رہے ہیں، اس کا خلاصہ صرف ایک ہے کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ ساری کائنات کے مسائل میں اسی کی طرف متوجہ ہونے والے کو کامیابی ملے، اسی کی طرف متوجہ ہونے والے کو، اور ہر مسئلے کا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس میں آپ نے عجیب اس بات ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل ششع نعلہ اذا انقطع، اپنی تمام ضرورتیں تم میں سے ہر ایک کو اپنے رب سے مانگنی ہے، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اپنے رب سے مانگو۔ اور یہی سند میں ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا حتیٰ یسألہ الملح، نمک بھی اللہ سے مانگو۔ نمک کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہم اور آپ میں سے شاید اپنی زندگی کے دوران یہ پر ہم نظر کر لیں 50 60 70 سال کبھی ہم نے نمک اللہ سے مانگا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ یسألہ الملح، نمک بھی اللہ سے مانگو۔ معلوم ہوا چھوٹی سی تمہاری ضرورت دنیا کی کوئی طاقت حل نہیں کر سکتی، صرف اللہ۔ اور یہ عقیدہ اتنا اہم اور اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہونا اتنا اہم ہے کہ یہ سبق ہر روز ہم سے دہرایا جا رہا ہے۔ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی بات جو اللہ سے کی گئی ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سب کے سب اللہ کی تعریفیں ہیں۔ ایاک نعبد، اس میں بھی یہ اللہ ہی کے سامنے عبادت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد جو بات ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ غور تو کریں، ہمیں ہر روز یہ سبق دیا جا رہا ہے، ہم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم اس بات کا عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا دو۔ تم ہر روز اپنی زبان سے بولتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہماری ہر ضرورت کا مسئلہ، ہماری ہر ضرورت کا حل، ہمارے ہر مسئلے کا حل صرف یہی ایک ہے کہ ہم متوجہ کس کی طرف ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں کی نہیں، اس دنیا میں تو اپنے نافرمان بندوں کی بھی دعائیں قبول، گنہگار بندوں کی بھی دعائیں قبول۔ بہت سی مرتبہ ہم اور آپ کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگے، ہم تو گناہوں سے ارے ہمارے گناہوں کا اظہار اپنے رب سے کرنے میں اور پھر اس وقت گڑ گڑانے میں اللہ رب العزت کو جو پسند آتا ہے اور اللہ کی جو رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے ان بندوں سے پوچھے کہ جن کو گڑ گڑانے میں کیا لذت ملتی۔ اللہ سے مانگے اور اللہ مسائل حل کرنے والا۔ موقع نہیں ہے، میں اس وقت آپ کو ایک واقعہ سنانے والا تھا۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اسی ایاک نستعین کی تفسیر کے ضمن میں اپنا ذاتی ایک واقعہ پیش کیا ہے، لیکن بڑا تفصیلی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں اس کو بیان کروں گا، لیکن بات یہ سمجھانی ہے، بس یہی بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھانی ہے کہ ہماری ہر ضرورت کا حل، ہمارے ہر دوا اور ہمارا ہر علاج، ہمارے غم کا ہر مداوا اللہ ہی کے یہاں ہے۔ باقی دوسرے تو سب اسباب ہے۔ ہمارا حال بھی عجیب ہو گیا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانی کے حل کے لیے دنیاوی ساری تدابیر کر ڈالتے ہیں، اور بہت تو جو ہے کبھی کسی کا ذہن جاتا ہے تو کوئی تعویذ بنا ڈالتا ہے، کسی کے پاس جاتے ہیں تعویذ بنا دو، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تعویذ بنا دو میں بیمار رہتا ہوں، تعویذ بنا دو میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا۔ میرے بھائی، تعویذ ایک مؤثر ذریعہ ہے، لیکن یہ ظاہری سبب ہے، اصل تاثیر ڈالنے والا تو کون ہے؟ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے مواعظ میں ایک مرتبہ ممبئی سے ایک پہلوان کا جو ہے خط آیا،
اور مجھ سے کہنے لگا فلاں تاریخ کو میری کشتی ہونے والی ہے، لہذا آپ ایک تعویذ لکھ کے میں جیت تھا۔ وہ حکیم الامت تھے، اللہ نے ان کا ایسا دماغ دیا تھا، انہوں نے جواب میں لکھا میں تعویذ تو لکھ دوں گا، لیکن تیرا مقابل بھی اگر کسی کے پاس سے تعویذ لے کر آئے گا تو پھر جو پہلوانوں کی لڑائی کہا ہو، یہ تو تعویذ کی لڑائی ہو گئی۔ کیسی بات؟ فرمایا میں تعویذ تو لکھ دوں گا، لیکن مجھے یہ گارنٹی دے تیرا مقابل بھی اگر کسی کے پاس سے جو ہے تعویذ لکھ کر کے آیا، تو نے بھی تعویذ پہنا، اس نے بھی پہنا، اور نتیجتاً یہ دو پہلوانوں کی لڑائی کہا ہو، یہ تو دو تعویذوں کی لڑائی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی عمل کرے، اسباب اختیار کرے، لیکن حالات میں خطرناک سے خطرناک حالات ہو، لیکن اس وقت بھی ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف، اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، خاص اہتمام۔ آج ہم زبانوں پر بہت چرچا کرتے ہیں، ہماری مجلس میں تبصرہ بہت ہوتا ہے، کیسا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، حالات ایسے ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں جب یہ تبصرہ کرتے ہیں، میں نے کہا قسم کھا کر آپ بتائیں آپ نے دعا کتنی مرتبہ کی؟ کہ یہ کبھی نہیں کی۔ میں کہا یہ کیا بات ہے؟ یہ حالات، ان حالات میں بار بار ہم اپنی زبانوں سے امت کی زبونحالی کا رونا رو رہے ہیں، اور ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے کہیں پروردگار یہ ہماری شامت اعمالی کا نتیجہ ہے، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے تجھ سے مانگتے ہیں، تو حالات کو درست فرما دے، تو انشاءاللہ ساری تدبیریں ایک طرف اور یہ تدبیر ایک طرف، اللہ ضرور حالات کو پلٹا دے گا، اور انشاءاللہ ایسے خوشگوار دن آئیں گے کہ ہم اور آپ اس پر انشاءاللہ رشک کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں وعدہ کرتا ہوں جو بات باقی رہ گئی ہے آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاص کر کے بیان میں بہت جلدی اس لیے ختم کر رہا ہوں، اسی حالات کے پیش نظر جب دعا ہی کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں تو ہم سب مل کر دعا تو کریں، دعا کریں 5-10 منٹ کی جو دعا ہو جائے، مختصر دعا کرتے ہیں۔ یہ حاجی غلام بھائی اینٹ والا موٹی ڈونگری کے ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے، توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کے حضور یہ درخواست کرتا ہے کہ یہ سب ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان عام فرما دے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم نے بے شمار نافرمانیاں کی ہے، رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں، جان کر انجانے میں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو توبہ نصوح بنا دے، اور یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ پکڑ کر یا اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دے، طاعات اور عبادات کی رغبت اور توفیق نصیب فرما دے، معاصی اور گناہوں سے نفرت اور حفاظت نصیب فرما دے۔ اے اللہ
ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے محلے والوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو، پوری امت کے تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ہمارے گھروں میں دینداری نصیب فرما دے، شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دین اور شریعت کے سارے احکام کی بجا آوری کی توفیق عطا فرما دے، اور مولا تجھے ناراض کرنے کی وجہ سے ہماری شامت اعمالی کی بنیاد پر دنیا میں جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، رب کریم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہماری شامت اعمالی کی طرف نگاہ نہ فرما، اپنے خصوصی رحم و کرم اور اپنی شان کریمی اور رحیمی کی طرف دیکھ کر مولا تو پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، حالات کو ختم فرما، خوشگوار حالات پیدا فرما، خصوصیت کے ساتھ یا اللہ ہمارے ملک میں اور عمومی طور پر پورے عالم میں یا اللہ امن و امان کی فضائے عام فرما، امن و امان کی فضائیں عام فرما، دنیا کے سارے باشندوں کو سکون اور راحت کی زندگی نصیب فرما، چین اور آرام کی زندگی نصیب فرما، بے سکونی، بے اطمینانی، تنگی اور پریشانی اور مصیبتوں کی زندگیوں سے ہم تمام کو چھٹکارا نصیب فرما، مولا ہم تمام کو چھٹکارا نصیب فرما، ملک میں خصوصیت کے ساتھ یا اللہ دہلی میں اور یا اللہ دوسری جگہوں پر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور ظلم و درندگی کے جو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں، مولا ہم جانتے اور مانتے ہیں ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، لیکن مولا تیرے حضور صرف یہی فریاد کر رہے ہیں، صرف تیرے نام لینے پر ستائے جا رہے ہیں، صرف تیرے نام لینے پر ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، صرف تیرا نام لینے کے جرم میں مصائب اور پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ رب کریم، رب کریم، رب کریم تو اپنے ہی بندوں کو اور اپنی ہی یا اللہ اپنی ہی خاص کو آزماتا ہے، لیکن مولا ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی یہ امت یا اللہ پریشانیوں سے گھبرا جاتی ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں میں یا اللہ وہ ہل جاتی ہے، مولا امتحانات کے قابل نہیں ہے، یا اللہ تو امتحان نہ لے ہمارا اور امت کا، اور مولا تو خصوصی کرم فرما کر، خصوصی کرم فرما کر، خصوصی کرم فرما کر پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آباد ہو، اس کے ایمان کی، اس کے دین کی، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے اہل و عیال کی، اس کے گھر بار کی، اس کے کاروبار کی، اس کے ذرائع معاش کی، یا اللہ اس کے ذرائع معاش کی، دینی تنظیموں، دینی جماعتوں کی، دینی مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، یا اللہ جہاں جس لائن سے جس طرح سے تیرے دین کی فکریں ہو رہی ہیں ان تمام یا اللہ فکروں کی پوری طور پر حفاظت فرما دے، مدد فرما دے، نصرت فرما دے، حمایت فرما دے، اور یا اللہ ملک میں مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم مل کر جو سیکولر جماعتیں، جو سیکولر تنظیمیں، جو سیکولر افراد ساتھ مل کر ملک میں امن و امان کی فضائیں عام کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، پروردگار تو قبول فرما کر خوشگوار حالات پیدا فرما دے، خوشگوار حالات پیدا فرما دے۔ مولا ہم نے سب تدابیر کی لیکن تجھ سے مانگنا یا اللہ ہمیں نہیں آیا، ہم تجھ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، تیری طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، مولا پوری امت کو تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، خصوصیت کے ساتھ تجھ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مولا تو ہم مانگے نہ مانگے تو اپنے کرم سے عطا فرما کر پورے ملک میں امن و امان کی فضائیں
عام فرما دے۔ یا اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں انہیں یا اللہ بہترین ٹھکانے نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو یتیم ہو چکے ہیں انہیں بہترین سہارے نصیب فرما دے۔ جو بے اولاد ہو چکے ہیں انہیں ان کی آنکھوں کا نور، ان کی دلوں کا سرور بنے، ایسی اولادیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیوائیں ہو چکی ہے انہیں بہترین نعم البدل جوڑے نصیب فرما دے۔ اور مولا جن کی جائیدادوں کی، جن کے مال اور اموال کی ہلاکتی ہوئی ہے اپنے خزانے غیب سے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اور مولا مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ہر وقت حفاظت فرما دے، ہر وقت حفاظت فرما دے، ہر وقت حفاظت فرما دے۔ مولا ایسے حالات میں ہماری جو ذمہ داریاں ہے رب کریم ہمیں احسن طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آج جو ہمارا مزاج بن گیا ہے زبانی تفسیروں سے اور یا اللہ مجلس بازیوں میں چرچوں سے آگے ہم قدم نہیں اٹھاتے ہیں، ایسے حالات میں ہماری ذاتی، ہمارے اہل و عیال کی اور ہمارے گھر بار اور یا اللہ ہمارے متعلقین پڑوسیوں کی، ہمارے شہر، ہمارے ضلع، ہمارے صوبہ اور ہمارے ملک کی لائن سے جو ذمہ داریاں، جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں یا اللہ انہیں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے لیے تو اسباب اور وسائل مہیا فرما دے، اسباب اور وسائل مہیا فرما دے۔ پوری امت کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے۔ وطنیت کے تو اے اللہ اتحاد میں جو غیر مسلم اور جو ہمارے برادران وطن مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو اے اللہ ان میں اور مسلمانوں میں بھی آپسی خوب اتحاد نصیب فرما کر ملک میں یا اللہ خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں، جو قربانیاں، جو محنتیں ہو رہی ہے رب کریم اسے کامیاب اور قبول فرما دے، اسے کامیاب اور قبول فرما دے۔ یا اللہ حکومت وقت کی طرف سے جو نئے نئے قوانین آ رہے ہیں اور اس کے لیے مسلمانوں کو جس دور اندیشی کے ساتھ اور یا اللہ دور اندیشی کے ساتھ جس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور اسلام میں جس طرح کی جو ہے اللہ ہمارے اکابر کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے جو رہنمائیاں کی جا رہی ہے یا اللہ اسی کے مطابق ہم سب کو قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو امیدیں، جو تمنائیں، جو آرزویں سارے اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جس مرحوم بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے اور ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی بال بال مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے قبروں کو انتہائی نظر تک وسیع فرما دے۔ یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے نمونے اور باغیچے بنا دے، عذاب قبر اور عذاب برزخ سے حفاظت فرما دے۔ وقت پر ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، سوئے خاتمہ اور اس کے اسباب سے حفاظت فرما دے۔ اچانک ناگہانی حادثات، ایکسیڈنٹ، خودکشی کے اموات سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دے اور مولا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مجھ اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی ہر طرح کے وباؤں سے حفاظت فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء اور مرسلین نے، تیرے نیک بندوں نے جتنی بھلائیاں مانگی ہو ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ہم بھی پناہ چاہتے ہیں پناہ نصیب فرما دے اور ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتہ۔